کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی پیارے آواز اور انداز میں قرآن مجید کی عظمت پر آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے کیا کہنے؟ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف، ان کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بدل ڈالا۔ ایک واقعہ علامہ امین صفدر اوکاڑوی سے روایت کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ انگریز UK کے اندر یہ سارے انگریز کٹھے تھے۔ انہوں نے کہا ان میں سے ایک دیندار آدمی جو کچھ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ کہنے لگے ہم ان مسلمانوں کو اکٹھا کریں، اور عیسائی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، یہودی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، لہٰذا کیوں نہ مسلمان کو بھی بٹھایا جائے، نصرانی کو بھی بٹھایا جائے، یہودی کو بھی بٹھایا جائے، ان کے اختلاف کو ختم کر دے، ان کے آپس میں جتنے بھی اختلاف ہے اس کو ختم کر دے۔ ایک جج کو بٹھا دیا، جج کو بٹھانے کے بعد مسلمان کو بھی سامنے بٹھایا، یہودی کو بھی سامنے بٹھایا، عیسائی کو بھی سامنے بٹھایا، اور سب کو یہ کہا کہ اپنا اپنا موقف پیش کرو، جو اپنے نبی کا معجزہ پیش کرے گا اس کے مذہب کو بقا دی جائے گی، اس پر متفق سب کو کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہودی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنے نبی کا معجزہ بیان کرو۔ اس نے کہا میرے نبی کا معجزہ تھا جب بغل میں ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ نکالا کرتے تھے تو جو سورج تھا اس سے زیادہ چمکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، آپ کی لاٹھی مبارک ایسی لاٹھی تھی کہ جب دریا پہ لگتی تھی دریا راستہ دے دیا کرتا تھا۔ ہاں یہ آپ کے نبی کا معجزہ ہے، مگر فی الوقت بتاؤ کس نبی کا زمانہ چل رہا ہے؟ آپ بتاؤ، اگر وہ موسیٰ کا ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، آپ دریا میں مارو، کیا آپ کو راستہ مل جائے گا؟ کہنے لگا نا۔ کہا جب نا تو بس ٹھیک ہے، سائڈ پہ آ جاؤ۔ عیسائی کو کہا کہ آپ آؤ۔ اس نے کہا میرے نبی کا معجزہ تھا کہ جب میرے نبی قبرستان جاتے تھے، مردے کے قبر پر ٹانگ مار کر قم بزن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ میرے نبی کا معجزہ تھا کہ جو مادرزاد نبینا ہوتا تھا اس کے آنکھوں پہ ہاتھ لگا کر اس کو بینا کر دیتے تھے۔ کہا اگر اب آپ ہاتھ لگاؤ آپ بینا کر سکتے ہو۔ کہنے لگا نا۔ کہا آپ بھی سائڈ پہ جاؤ۔ جب مسلمان کو کھڑا کیا گیا، اے مسلمان تو ذرا بتا تیرے نبی کا معجزہ کیا ہے، اور جو تیرے نبی کا معجزہ ہے کیا آج وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ؟ وہ مسلمان اٹھ کھڑا ہوا، مسلمان ایک تاح کی طرف گیا، اس نے قرآن کو اٹھایا، کہا رب ذوالجلال کی قسم یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ اس معجزے کو آج بھی دیکھو یہ زندہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا وجدان ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کی لاٹھی اب راستہ نہیں دے سکتی اور وہ عیسیٰ کا ہاتھ نہیں آ سکتا، مگر میں کہنا چاہوں گا محمد پر جو کلام اترا ہے، محمد پر جو کتاب اتری ہے، اب بھی اگر کوئی مسلمان سینے سے لگا کر اگر آگ کے اندر کسی کافر کو چیلنج کر دے وہ مسلمان بچ جائے گا۔ نبی کا معجزہ بھی زندہ کہ اگر اس قرآن کو سینے سے لگایا جائے اور کسی کافر کو چیلنج کیا جائے، رب ذوالجلال کی قسم اگر ایمان کامل اور مکمل ہو تو دریا بھی راستہ دے دے گا، آگ بھی راستہ دے دے گا۔ میرے نبی کے معجزے زندے ہیں، میرے نبی کے معجزے زندے ہیں، میرے نبی کے کیا کہنے ہیں، میرے نبی کی کتاب کے کیا کہنے ہیں۔ ابھی وقت ہے تقریر کا، چینج کرتا جی اچھا مولانا رضوان صاحب کا ٹائم ہے، مگر اس سے قبل نعت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پاک بدن سے آئے ہیں قاری رمضان صاحب کے حکم پر، جناب قاری حاضر خان فریدی صاحب، یہ ابراہیم کالونی والی مسجد کے کافی دیر امام رہ چکے ہیں، تو تشریف لائیں، چلو ان کی بھی جناب محفل میں حاضری ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا رضوان صاحب کی تقریر ہوگی۔ جناب قاری حاضر خان فریدی صاحب۔